سے بھی نہیں پوچھا کہ میں پیدا کب ہوا تھا، قرآن سے پوچھا میں پیدا کب ہوا تھا، میرا مادہ تاریخ ولادت کیا ہے، تو قرآن کھول کر بیٹھ گئے، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں تلاش کیا، جب قرآن میں تلاش کیا تو اعلیٰ حضرت کے مل گیا، کیا ملا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اعلیٰ حضرت کو یہ آیت ملی، اس آیت کے اعداد آپ جوڑ لیجئے تو جو اس آیت کے اعداد ہیں وہی اعلیٰ حضرت کا مادہ تاریخ ولادت ہے۔ چلیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن سے اپنا مادہ تاریخ ولادت نکال کر دکھایا، تو اس میں اعلیٰ حضرت ہی کا کیا کمال ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا مادہ تاریخ ولادت قرآن سے نکالا، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، جو علم پر پروان چڑھ جائے قرآن میں ڈھونڈے مل جائے گا۔ میرا بھی مادہ تاریخ ولادت قرآن میں ہے، آپ کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، سب کا ہے، آپ دیکھو گے مل جائے گا، آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی، آپ ڈھونڈو قرآن میں مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ڈھونڈ کر نکال دیا اپنا مادہ تاریخ ولادت، تو اس میں اعلیٰ حضرت ہی کا کیا کمال ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کمال تو یہ ہے کہ اپنے دنیا سے جانے کی تاریخ قرآن سے نکال کر دکھاؤ، قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، تمہارا انتقال کب ہوگا، تم مرو گے کب، تم دنیا سے جاؤ گے کب، قرآن میں ہے، ڈھونڈو گے مل جائے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ قرآن سے اپنی مادہ تاریخ ولادت نکال کر دکھائے، کمال یہ ہے کہ اپنے انتقال کی تاریخ قرآن سے نکال کر دکھاؤ، اپنے وصال کی تاریخ قرآن سے نکال کر دکھاؤ، اپنے مرنے کی تاریخ قرآن سے نکال کر دکھاؤ۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم یہ کمال بھی اگر کسی کو حاصل ہے تو میرے امام احمد رضا کو حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچا کہ میرا انتقال کب ہوگا، میں دنیا سے رخصت کب ہوں گا، میرا وصال کب ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کسی نجومی کے پاس نہیں گئے، کسی کاہن کے پاس نہیں گئے کہ دیکھ کے بتاؤ میرا انتقال کب ہوگا۔ گئے تو کہاں گئے؟ قرآن کے پاس گئے، قرآن سے پوچھا کہ میرا انتقال کب ہوگا، میرا وصال کب ہوگا، میں دنیا سے رخصت کب ہوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے قرآن کھولا تو قرآن میں مل گیا، کیا ملا؟ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ۔ قرآن کی اس آیت کے آپ اعداد جوڑ لیجئے تو جو اس آیت کے اعداد ہیں وہی اعلیٰ حضرت کا مادہ تاریخ وصال ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے امام احمد رضا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مادہ تاریخ ولادت بھی قرآن سے نکال کر دکھا دیا اور اپنا مادہ تاریخ وصال بھی قرآن سے نکال کر دکھا دیا۔ اعلیٰ حضرت کا مقام یہ تھا۔ اب مجھے بات یاد آئی کہ اعلیٰ حضرت حج کو گئے، حضرت مولانا علی حسین اشرفی میاں سے ملاقات ہوئی مکہ شریف میں، تو حضرت مولانا علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت سے فرمایا کہ حضور میرے یہاں میرا ایک پوتا پیدا ہوا ہے، میرے یہاں ایک پوتا پیدا ہوا ہے میرا، آپ اس کا نام تجویز کر دیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی سنا فرمایا مختار رکھیے، مختار۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تاریخی نام ہے، سن ہجری کے اعتبار سے یہ تاریخی نام ہے، المختار کے اعداد جوڑ دیجئے تو جو المختار کے اعداد ہیں وہی حضرت سرکار کلام مولانا مختار اشرف کی تاریخ پیدائش ہے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
یہاں میں نہیں رکوں گا، اعلیٰ حضرت نے پھر فرمایا کہ آگے اشرف لگا دیجئے، تو عیسوی کے اعتبار سے تاریخ ولادت نکل آئے گی۔ تو اعلیٰ حضرت کا کمال یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت اعداد کے نکالنے کے اتنے ماہر تھے کہ اعلیٰ حضرت نے بیٹھ جیسے سنا کہ میرے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے، اس کا نام رکھیے، فرمایا اس کا نام مختار رکھیے، یہ تاریخی نام ہے، اور پھر فرمایا آگے اشرف لگا دیجئے، تو باعتبار سن عیسوی یہ بھی مادہ تاریخ ولادت ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کچھوچا شریف کے شیخ المشائخ حضرت مولانا سید مختار اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مکہ شریف میں تجویز فرمایا، حضرت علی حسین اشرفی میاں کے ایما پر، ان کے کہنے پر۔ تو اس وقت حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی کو مرکز علمیت مانتے تھے، مرکز اہل سنت مانتے تھے، مرکز عقیدت مانتے تھے، تبھی تو اعلیٰ حضرت سے اپنے پوتے کا نام رکھوا رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی میری تمہاری وجہ سے مرکز نہیں ہے، میری وجہ سے بریلی مرکز عقیدت نہیں ہے، میری وجہ سے بریلی مرکز اہل سنت نہیں ہے، بریلی مرکز عقیدت بھی ہے، مرکز اہل سنت بھی ہے، اور مرکز علمیت اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے، مفتی اعظم کی وجہ سے ہے، ہماری تمہاری وجہ سے نہیں ہے۔ یہ مرکز عقیدت، مرکز اہل سنت، مرکز اہل سنت اور مرکز عقیدت، مرکز علمیت، یہ اعلیٰ حضرت کے علم کی برکت سے ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، چونکہ یہ مدرسے کا ایک جلسہ ہے اور اس مدرسے کے جلسے میں ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اس علاقے میں اگر حضرت مولانا نور الصفا نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر نہ کیا جائے تو محفل ادھوری رہ جائے گی۔ حضرت مولانا نور الصفا نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مراد آباد گئے اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کی بارگاہ میں حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ان سے شرف تلمذ حاصل کیا، زانو ادب طے کیا۔ مولانا نور الصفا نعیمی صاحب اپنا دل لے کر گئے۔ یہ کاغذ ہے نا، کاغذ، اب یہ بڑی دیر سے کاغذ میرے ہاتھ میں تھا تو میں سوچا کہ یہ کاغذ کا میں کیا کروں، یہ کاغذ ہے نا، اس کاغذ پر جو لکھ دیا ہے کیا آپ اس کاغذ سے مٹا سکتے ہو؟ سادے کاغذ پر ایک مرتبہ جو لکھ دیا جاتا ہے اس سے مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو مولانا نور الصفا نے حضرت سیدنا مولانا نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل فخر العماصل کی بارگاہ میں اپنا دل سادہ کاغذ کی مانند پیش کیا۔ جب انہوں نے اپنا دل سادہ کاغذ کی مانند پیش کیا تو مولانا صدر الافاضل نے، فخر العماصل نے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے مولانا نور الصفا کا دل جو سادہ کاغذ کی مانند پیش کیا تھا اس پر لکھ دیا عشق رسالت۔ اس دل پر
پر جو سادہ کاغذ کی مانند مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، انہوں نے اس سادے کاغذ پر لکھا عشق رسالت، تو انہوں نے ایسا عشق رسالت لکھا، ایسا عشق رسالت لکھا ہے کہ مولانا نور الصفا نعیمی صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مگر آج بھی ان کا کارنامہ نظر آ رہا ہے، آج بھی ان کا جلوہ نظر آ رہا ہے، آج بھی ان کی کرامتیں نظر آ رہی ہیں، آج بھی اس علاقے میں، رنگونیا کے علاقے میں عشق رسالت نظر آ رہا ہے۔ یہ مولانا نور الصفا نعیمی کا کمال ہے۔ اور حضرت مولانا نور الصفا نعیمی صاحب نے مجھے یہاں بلایا تھا، ان کی دعوت پر میں یہاں آیا تھا بہت عرصہ پہلے۔ پھر اس کے بعد میں مولانا خیر البشر صاحب نعیمی، ان کے بارے انہوں نے بھی مجھے یہ دعوت دی، میں ان کی دعوت پر بھی یہاں آیا۔ اور آج یہ مدرسہ طیبیہ ستیاریہ کے مولانا شہید اللہ منشی صاحب مدد اللہ العالی نے مجھے آج پھر یہاں طلب کیا، تو میں آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرے آنے سے اس علاقے کی زمین سے، اس علاقے کی زمین پر تعمیر مسلمانوں کے گھروں سے، ان کے در و دیوار سے، ان کی زندگیوں سے جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما دے اور اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مجھے کہا گیا کہ تقریر سے پہلے مرید کر لیجئے، تو مرید کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں رومال ہو، چادر ہو، کپڑا ہو، دری ہو، چاندنی ہو، تکیہ ہو۔ مرید ہونے کے لیے کپڑا ضروری نہیں ہاتھ میں۔ اطمینان قلب کے لیے بزرگوں نے ہاتھ میں کپڑا دینا شروع فرمایا، ہاتھ میں رومال دینا شروع فرمایا۔ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں کپڑا ہونا ضروری نہیں، بلکہ مرید ہونے کے لیے دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تو جو حضرات اب تک کسی سنی صحیح العقیدہ پیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئے، مرید نہیں ہوئے، صرف وہی لوگ مرید ہونے کی نیت کریں، اور جو لوگ پہلے کسی بھی سنی صحیح العقیدہ پیر سے مرید ہو چکے ہیں ان کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ مرید ہوا جاتا ہے، بار بار مرید نہیں ہوا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی کسی سنی صحیح العقیدہ پیر کا مرید ہے اور وہ سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ میں اکتساب فیض کے لیے، طلب فیض کے لیے طالب ہونا چاہتا ہے، اعلیٰ حضرت کی اور مفتی اعظم ہند کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے طالب ہونا چاہتا ہے، تو وہ طالب ہونے کی نیت کریں۔ مرید وہ اپنے اسی پیر کے رہیں گے جس سے وہ پہلے مرید ہو چکے ہیں۔ اور برکت کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب اپنے پیر خانے ماراہرہ شریف تشریف لے گئے اپنے پیر و مرشد سے مرید ہونے کے لیے، تو اعلیٰ